نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک ہے جو بڑی ہی مبارک ہمارے لیے ریسپیکٹڈ جگہ ہے، اور وہاں پر ریسنٹلی ایک حادثہ پیش آیا، اس کے حوالے سے سائل کا سوال ہے۔ چور چور کے نعرے لگائے گئے اور شور مچایا گیا، اور کیا یہ شرعاً درست ہے؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک جو ہے، جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جاں، تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ زیر آسمان یعنی آسمان کے نیچے سب سے بڑی ادب کی جگہ، بلکہ عرش سے بھی نازک تر جو جگہ ہے وہ روضہ مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں پر موجود ہے وہ جگہ ہے عرش سے بھی نازک تر، زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہست یعنی سب سے ادب والی جگہ وہ روضہ مبارک ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جاں، جنید اور با یزید جیسے عظیم بزرگ آسمان ولایت کے ستارے ہیں، وہ بھی اگر اس جگہ پہ آئیں تو اپنا نفس، اپنا سانس بھی گم کر کے آتے ہیں کہ سانس کی آواز کی بھی وہاں پر بے ادبی کا باعث نہ بنے، سانس کی آواز بھی، یعنی اتنی ادب والی جگہ وہ روضہ مبارک ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ٹیچ کیا ہے، خود ہمیں سکھایا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اور ایک مرتبہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک خلیفہ وقت کی آواز بلند ہونے لگی تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ امام مالک نے انہیں ڈانٹ کر کہا کہ ہرگز تم اپنی آواز یہاں پر بلند نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مومنوں کو یہ فرمان ہے کہ اپنی آوازیں جو ہے اس جگہ پر بلند نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ادب گاہست، یہ سب سے بڑی ادب کی جگہ ہے، اور یہ وہ ایسی ادب کی جگہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے 70,000 صبح 70,000 شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، کہ معصوم فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام یہاں پر آتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھ کر اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 70,000 صبح معصوموں کو عمر بھر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں، صلاح عمر بھر کی ہے۔ معصوموں کو یہاں پر اجازت صرف عمر بھر میں ایک بار ہے، لیکن ہم جیسے آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ تو یہ وہ ادب والی جگہ ہے، یہاں پر اپنے سیاسی اختلافات نمٹانے کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا، بلکہ اپنی حاضری لگانے جاتا ہے کہ کل میں بھی شفاعت کا مستحق ہو جاؤں، اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے غلط کیا، اور ان کو بارگاہ رسالت میں بھی توبہ کرنی ہے، اور کلمہ شریف بھی احتیاطاً پڑھنا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی وہ سختی سے اس سے باز رہیں، بلکہ جو اس پہ ایکشن لے سکتا ہے اسلامی حکمران اسے ایکشن بھی لینا چاہیے۔ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کا، ہم تو صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب غلامان مصطفیٰ ہے، اور غلامان مصطفیٰ کو یہ چاہیے کہ وہ اس مبارک جگہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، جو عرش سے بھی نازک تر ہے، اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا سب کو ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں علماء، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں، ملائک یعنی فرشتے، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، کہ فرشتے بھی یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ یہ خاک مزار مدینہ، یہ خاک اپنی آنکھوں پہ لگا کے وہ فخر کرتے ہیں۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں پہ اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، یہ اتنی باادب بارگاہ ہے جو عرش سے نازک تر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف میں اگریمنٹ علماء کا آج سے 1500 سال پہلے سے لے کر آج تک یہ اگریمنٹ رہا، کیا کہ وہ جگہ جہاں پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس موجود ہے، وہ جگہ عرش سے بھی افضل بلکہ کرسی سے بھی افضل ہے وہ جگہ۔ اس لیے اس
کیونکہ زمین کو یہ مقدس شرف حاصل ہوا کہ اس کے پاس، اس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے، اس لیے یہ آسماں عرش سے بھی افضل قرار پائی ہے۔ ہاں سیدی اعلیٰ رحمت اللہ فرمائے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ یہ عشق کے بندوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لہذا عشق کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عشق کا ثبوت دیں۔ اور میں ترک دور میں اگر لے چلوں، دور عثمانی میں، خلافت عثمانیہ جس کے آج بڑے ڈنکے بجے ہوئے ہیں اور لوگ جانتے، خلافت عثمانیہ 600 سال جو پوری سلطنت عثمانیہ قائم رہی، اس نے ایک بڑا ادب کا ایک عظیم باب کھولا ہے۔ اگر وہ پڑھیں، جب تعمیر مسجد نبوی کی بات آئی تھی اور سب سے بڑے خلیفہ نے خود یہ اعلان کیا تھا کہ ہاں ماہرین تعمیر، کنسٹرکشن کے جو ماسٹر لوگ ہیں وہ آئیں، پوری سلطنت خلافت عثمانیہ سے لوگ آئے اور ان کو ایک علیحدہ بستی بنا کر دی گئی کہ یہ سارے ادھر رہیں گے، اور ان کو ایک اعلان کیا گیا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو یہ فن بھی سکھاؤ گے، کیا کنسٹرکشن، بلڈنگ کا فن، اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بناؤ گے اور عالم دین بھی، اور ان کی تربیت اس طرح کریں گے، عشق ایسے ماحول میں تربیت کی جائے گی کہ ان کو سارے آداب اور بعمل اور تصوف کی ہر بنیادی چیز سکھائی جائے گی۔ 25 سال لگے اس عظیم کھیت کو پروان چڑھانے کے لیے۔ 25 سال میں جب 500 حفاظ، علماء اور کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ کے ماہر ترین ٹیم تیار ہو گئی، ان کو پھر یہ پلان دیا گیا کہ انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے، اور ہر اینٹ پر قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا ادب ہر اینٹ پر ان کو یوں پڑھایا گیا اور بتایا گیا کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ روضہ مبارک کو ایک عظیم چادر کے یعنی قبر مبارک کو لپیٹا گیا تاکہ کوئی گرد، کوئی چیز اندر نہ جا سکے، اور پھر عظیم درختوں کی لکڑیاں وہاں لے جائی گئی، اور پھر کنسٹرکشن کے لیے اینٹیں، اور مدینہ منورہ کی بستی سے دور اینٹیں وغیرہ رکھی گئی کہ اینٹیں وغیرہ کاٹنا اور گرد وغیرہ ساری باہر رہے، اور اس کا شور بھی مدینہ کے ماحول کو خراب نہ کرے، باہر یعنی سارا کچھ کیا گیا۔ یہاں تک کہ جو مستری، جو عالم حافظ کنسٹرکشن میں شریک تھے، ان کے بھی یہ ہدایت تھی کہ اگر کوئی پتھر کاٹنا ہے تو یہاں نہیں کاٹنا، ترمیم کرنی پڑی بھی باہر اس بستی میں جانا ہے، وہاں سے کاٹ کر لانا ہے۔ تو یوں ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک عظیم عمارت آج جو مسجد نبوی ہم دیکھتے ہیں، ترک کے دور کی بنائی ہوئی، یہ بنائی گئی، حفاظ اور علماء نے بنائی، ادب کو پیش نظر، وہاں شور شرابے سے بچنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے۔ آج یہ ساری تاریخ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانی ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ ادب گائے ایس زیر آسمان عرش نازکتر، یہ سب سے زیادہ مبارک جگہ پورے آسمان کے نیچے، پورے آسمان کے نیچے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ لہذا یہاں نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزید جہاں، یہاں پر ہم نے اس طرح کے جو کام ہوئے ہیں، یہ اس سے بچنا ہے، احتراز ضروری ہے، اور بارگاہ رسالت میں توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔